مجھے پتہ چلا کہ سعودی عربیہ کے اندر ہماری ایمبیسی نے جو ان کو سروس دینی چاہیے تھی، جو ان کا دھیان رکھنا چاہیے تھا ہمارے سعودی عربیہ میں لیبر کو، وہ انہوں نے نہیں دیا. میں نے پوری اس کے اوپر فل سکیل انکوائری بنائی ہے. ایمبیسڈر کے اوپر پوری میں انکوائری کروا رہا ہوں. میں زیادہ سٹاف وہاں واپس بلوا رہا ہوں پاکستان. اور جب یہ انکوائری کے ریزلٹس آئیں گے تو جو ذمہ دار ہیں، جنہوں نے مس ٹریٹ کیا ہمارے لیبر کو اور جو ان کا کام ہے سب سے بڑا، ان سب کے خلاف میں ایکشن لوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل. آج تاریخ ہے 29 اپریل اور دن ہے جمعرات کا. پچھلے کچھ دنوں سے ہم اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کافی بات کر چکے ہیں، جن کی بے پناہ ایفرٹس کے نتیجے میں ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستانیوں کے حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لینڈ پاکستانیوں کا بھی بہت اہم کردار ہے، لیکن اوورسیز کمیونٹی جس طرح سے باہر رہ کر پاکستان کے لیے کر رہی ہے اس کے لیے بھی ان کا خاص طور پر شکریہ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بیرون ملک رہنے والے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا اس طرح سے خیال نہیں رکھا جا رہا جس طرح سے وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور اس میں غفلت اور کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہے وہ سفارتی عملہ، جس کو بے پناہ مراد دے کر اور بڑے بڑے لیوش قسم کے لائف سٹائل دے کر پاکستان سے بیرون ملک بھیجا گیا یا تعینات کیا گیا، جن کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اوورسیز کمیونٹی کا خیال رکھ سکے. لیکن اس سارے معاملے میں جو کوتاہی ہو رہی ہے اس پر وزیر اعظم عمران خان کافی برہم دکھائی دے رہے ہیں. آج سے انکوائریز کا آغاز کر دیا گیا ہے. کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوورسیز جتنے بھی سفارتی عملہ ہمارا یا سفارتی مشن تعینات ہے اس کو بذریعہ خطوط آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ بہتر کام کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر آپ اپنا کام چھوڑ کر وطن واپس آ جائیں، وہاں پر آپ کی ضرورت نہیں ہے. اور آغاز ہوا ہے سعودی عرب سے. سعودی سفیر کو وطن واپس بلایا جا رہا ہے، نہ صرف سعودی سفیر کو بلکہ سفارتی عملے کو بھی. تو دیر آئے درست آئے، یہ ایک بہت زبردست اقدام ہے. اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آگے آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان لینڈ پاکستانی جو ہنر رکھتے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت زبردست موقع آ رہا ہے، کیونکہ حکومت پاکستان اور جاپانی کمپنیوں کے ساتھ ایک بہت اہم معاہدہ ہوا ہے ملازمتوں، روزگار اور نوکریوں کے حوالے سے. اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو آپ جاپان میں ملازمت کر سکتے ہیں حکومتی تعاون کے نتیجے میں. کس طرح سے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن میرا خیال ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اوورسیز کمیونٹی کی، جنہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں اتنا کچھ کر دیا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. میں پچھلے 2-3 ولاگ میں کنزیکٹیو بتا چکا ہوں کہ کس طرح ترسیلات زر ریکارڈ بھیجی گئی ہیں. جتنا ہمارے ملک کا ٹوٹل ریزرو ہے اس سے زیادہ ترسیلات زر انہوں نے بھیجی ہیں. تو ان کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. لیکن سفارتی عملہ کیا کر رہا ہے؟ بڑی بڑی تنخواہیں لے کر پاکستانیوں کی مشکلات حل نہیں ہو پا رہی. بہت ساری شکایات آ رہی تھی، خاص طور پر UAE سے اور سعودی عرب سے. تو آج وزیر اعظم عمران خان نے باقاعدہ انکوائریز کا آغاز کر دیا ہے، اور فوری طور پر جو پاکستان کے سفیر تھے علی اعجاز، ان کو سعودی عرب سے واپس آنے کا پیغام دے دیا گیا ہے. کیونکہ بہت ساری شکایات آ رہی تھیں، ایسی شکایات جن کو حل کرنے کے لیے یہ عملہ وہاں پر تعینات کیا گیا تھا، ان کو حل کرنے کے لیے اپنے ہی پاکستانی مزدوروں سے، بہن بھائیوں سے، محنت کشوں سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں سفارتی عملے کی جانب سے. یہ ساری انکوائریز انیشیٹ کر دی گئی ہیں. بہت ساری کمپلینٹس آئیں جن کو ریزالو کرنے کی آہستہ آہستہ کوشش کی جا رہی تھی، لیکن یہ اتنا زیادہ ایک دم بلک میں آ گیا کہ ایسا لگا کہ یہ سفیر کی اور سفارتی عملے کی سراسر ناکامی ہے. علی اعجاز جو پاکستان کے سفیر ہیں، یہ 2019 میں سعودی عرب میں اپوائنٹ کیے گئے تھے، لیکن میں نے نہیں دیکھا آج تک انہوں نے کوئی بہت آؤٹ آف دا باکس کوئی کام کیا ہو پاکستانیوں کے لیے. میں تو جب بھی کوئی ویڈیو کرتا ہوں اوورسیز کمیونٹی کے لیے، نیچے سعودی عرب، UAE اور پتہ نہیں کون کون سے ممالک جہاں جہاں پہ ہمارے بہن بھائی بستے ہیں، وہاں سے شکایات ضرور آتی ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اور یہ مسئلہ حل کرنا اسی سفارتی مشن کا کام ہے، لیکن کر نہیں رہے. اور تنخواہیں، مرات اور اپنے بچوں کو سیٹل کرنا اور وہاں پہ رہنا، ویزے لینا، گرین کارڈز لینا، یہ سارا کچھ کوئی ان سے سیکھے. سب کام انہیں آتے ہیں، لیکن نہیں آتا تو پاکستانیوں کی مشکلات حل کرنا نہیں آتا. معلومات تو دور کی بات، ان کو اقاموں کے لیے، ان کو ویزوں کے لیے، ان کو اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے لیے خوار کر دیا جاتا ہے، لمبی لائنوں پہ لگایا جاتا ہے. پھر وہاں پر جو سلوک ہوتا ہے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ، میں کچھ دن پہلے ویڈیو دیکھ رہا تھا کیسے ان کو دوسرے ملک کا سفارتی عملہ تھپڑ مار رہا تھا. یہ ہمارے لیے شرم کا مقام تھا کہ ہمارے اپنے اوورسیز پاکستانی بہن بھائی جو پتہ نہیں کس مشکل میں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دوسرے ملک کا سفارتی عملہ تھپڑ مار رہا تھا منہ پہ.
تو خیر اس سارے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی، اور آج انہوں نے اپنے خطاب کے دوران یہ کہا کہ انہیں جس قسم کی اطلاعات ملی وہ بہت ہی افسوسناک ہے، شرمناک ہے، اور جو ذمہ داری دی گئی تھی اسے پورا نہیں کیا جا رہا، اور رشوت لی جا رہی ہے ان محنت کشوں سے جو کتنا کا پیسہ باہر جا کے کما لیتے ہوں گے، چند ہزار ریال، اس میں بھی رشوت ان سے مانگی گئی جائز کام کرانے کے لیے۔ ایک ہم ان کی مثال بنائیں گے کہ یہ ان کا جو سب سے بڑا کام ہے ان کی مدد کرنا، بجائے مدد کرنے کے مجھے یہ بھی رپورٹس آئی ہیں کہ ان سے پیسے لیے جاتے تھے۔ آج صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں پوری انویسٹیگیشن اب ہو رہی ہے، بڑی ہائی پاورڈ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور جن جن لوگوں نے ہماری لیبر کو سے ایکسٹارٹ کیا، مسٹریٹ کیا، اپنا کام نہیں کیا، ان کے اوپر ہم ایک مثالی سزائیں دیں گے ان کو۔ تو اب اس سلسلے میں 2021 مئی کے مہینے تک ان کی مدت تھی، 18 مئی تک علی اعجاز صاحب کی، جو سعودیہ میں اس وقت سفیر ہیں، لیکن ان کو مدت مکمل ہونے سے پہلے پیغام دے دیا گیا کہ بھائی صاحب آپ سے نہیں ہوتا، آپ وطن واپس آ جائیے، اور نہ صرف وطن واپس آئیں گے بلکہ انکوائریز بھی بھگتیں گے، اور ان کی جگہ پر اب پاکستان کا سفیر کون ہوگا؟ میری اطلاع کے مطابق جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر، جو سابق ڈی جی رینجر سندھ بھی ہیں اور پاک فوج میں اعلیٰ عہدوں پر ذمہ داری دے چکے ہیں۔ اس تعیناتی پر بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ فوج سے لیا گیا بندہ ہی کیوں، سویلین لوگوں کو کیوں نہیں تعینات کیا جاتا؟ تو اس سے پہلے جو تھے وہ سویلین ہی تھے، لیکن کیا کام انہوں نے کیا آپ کے سامنے ہے۔ تو خیر آنے والے دنوں میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا، یہ میرے اپنے دل کے بڑا قریب ہے یہ سارا معاملہ اوورسیز کمیونٹی کا، کہ کس طرح پریشان کیا گیا اوورسیز پاکستانیوں کو، بیرون ملک رہنے والے بہن بھائیوں کو۔ تو میں اس کے اوپر پوری نظر رکھوں گا، اور آنے والے دنوں میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی، انکوائری کمپلیٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس میں کیا رکاوٹ ہے، جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا۔ اب بات کرتے ہیں ان لینڈ پاکستانیوں کے حوالے سے۔ میں نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں بنا ہے ایک بڑا ریکارڈ، پہلی بار ملکی تاریخ میں ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس 1 ارب 29 کروڑ ڈالرز تک گئی ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے اتنی ایفرٹس بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر بھی ہمیں اس میں بہت زیادہ پیسہ ملا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں 10,000 سے زائد نئی آئی ٹیز کمپنی رجسٹرڈ ہوئی ہیں۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے مطابق یہ ایک ریکارڈ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر آئی ٹیز کمپنی پاکستان میں رجسٹرڈ ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف حکومت پاکستان مختلف شہروں میں بڑے بڑے آئی ٹی پارکس قائم کر رہی ہے، تو پاکستان کو ایک آئی ٹی ہب بنایا جا رہا ہے۔ تو اسی سارے معاملے کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنے پرسوں کے ولاگ میں بتایا تھا کہ ہمیں بھارت، بنگلہ دیش اور کچھ اور ممالک ہیں ان کے آئی ٹی آرڈرز ملنا شروع ہوئے ہیں۔ اب اس میں پیش رفت یہ ہے کہ جاپان بھی ایک بڑا سٹیک ہولڈر بننا چاہتا ہے، اور اس نے رخ کیا ہے پاکستان کا، اور پاکستانی آئی ٹی ماہرین، آئی ٹی انجینئرز ان کی خدمات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلے بھی ایک بار باضابطہ کوششیں شروع ہوئیں لیکن معاہدہ نہیں ہو سکا تھا، اور اس بار کامیابی ہو گئی ہے پاکستان کو کہ پاکستان اور جاپانی کمپنیوں کے درمیان آئی ٹی ماہرین کے ایکسچینج کا معاہدہ ہو گیا، یعنی پاکستانی آئی ٹی ماہرین اب جاپان جا کر کام کر سکیں گے، اور جاپان کو ضرورت ہے اس وقت 5 لاکھ آئی ٹی ماہرین کی۔ اس حوالے سے وزارت اوورسیز میں زلفی بخاری اور جاپانی ایمبیسڈر کی موجودگی میں ایک معاہدہ ہوا ہے، اور اس معاہدے کے نتیجے کے طور پر نہ صرف آئی ٹی ماہرین بلکہ دوسرے شعبوں میں مہارت رکھنے والے پاکستانی بھی جاپان جا کر کام کر سکیں گے، لیکن بنیادی طور پر یا ترجیحی طور پر آئی ٹی ماہرین کو پریفر کیا جا رہا ہے، ان کو سب سے پہلے بھیجا جائے گا۔ یہ وقت کی ایک بہت اہم ضرورت بھی ہے کہ ہم سعودی عرب، یو اے ای اور کویت، قطر کے علاوہ ان خلیجی ممالک کے علاوہ کوئی اور بڑی روزگار مارکیٹ تلاش کر سکیں۔ ہمارے لیے ویسے تو اور بہت سارے کنٹریز ہیں، لیکن ایسے ممالک کی تلاش جہاں پر پاکستانی ایڈجسٹ ہو سکیں۔ اس وقت تک جاپان میں تقریباً 30,000 کے قریب پاکستانی کام کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں 90 لاکھ کے قریب اوورسیز پاکستانی ہیں جو مختلف ممالک میں کام کر رہے ہیں، ان میں سب سے زیادہ تعداد یو اے ای میں اور سعودی عرب میں ہے، اور وہاں پر جو سلوک کیا جاتا ہے ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ وہ آپ کے سامنے، میں شاید آئی وش کہ میں آپ کو وہ ویڈیوز، وہ مناظر دکھا سکتا جو میرے موبائل میں ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہمارے اپنی کمیونٹی کی ہیوملیشن ہو یا توہین ہو ایسی ویڈیوز دکھانا۔ تو بڑی ضرورت ہے کہ ہم سعودی عرب کے، یو اے ای کے چنگل سے نکل کے کسی اور مارکیٹ میں جائیں۔ جب ہمارے پاس ہنر ہے تو وائی ناٹ کہ ہم دنیا کی دوسری کنٹریز کو ایکسپلور کریں۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جاپان اب پاکستانیوں کے لیے روزگار کی
बड़ी मार्केट बनने जा रहा है खलीजी ममालिक के बाद। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी कोशिश कर रहे हैं कि ओवरसीज़ कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन जो एक फ़र्क आ जाता है वो सिर्फ मार्केटिंग का आ जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर इनिशिएटिव्स हो रहे हैं इनलैंड पाकिस्तानियों के लिए भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी, लेकिन उनकी ना तो उस तरह से तशहीर हो पाती है, ना उनको उस तरह से प्रमोट किया जा रहा है। आप जो भी नया इनिशिएटिव है वो अधूरा है जब तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उसका पता नहीं चल जाता। आप कोई पाकिस्तान में होने वाले इनिशिएटिव उठा के देख लें, लोगों को सही पता नहीं है। हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हुकूमत का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उस हवाले से अभी तक लोगों को सही पता नहीं चल सका कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, इससे बेनिफिट किस तरह से उठाना है। और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए इक़दामात हैं उनको नहीं पता, रोशन डिजिटल अकाउंट कैसे खुलवाना है, ये रोशन अपनी कार का मंसूबा इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो ये सारे काम हमारे जो बैरून मुल्क रहने वाला सिफारती मिशन है उसका है, और पाकिस्तान में रहने वाले जो दर्जन भर या इससे भी ज़्यादा तर्जुमान रख छोड़े हैं उनका काम है कि वो आपको बताएं, आपको आगाह करें। लेकिन ये लैग कर रहा है कहीं ना कहीं पे ये पॉइंट। बैरून मुल्क मुकीम इस सिफारती मिशन की ये जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने के लिए अपना मौसर किरदार अदा करें, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान के इक़दामात हैं ओवरसीज़ कम्यूनिटी के लिए उनको भी मौसर अंदाज में आगाही दें ओवरसीज़ कम्यूनिटी को, और उनको बताएं कि पाकिस्तानी हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है। लेकिन बदले में ये हो रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो भी इक़दामात उठा रही है वो ओवरसीज़ कम्यूनिटी तक उस तरह पहुँच ही नहीं रहे। आप कोई भी इक़दाम उठा के देख लें जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शुरू किया गया है, उसकी उस तरह से ना तो मार्केटिंग हो पा रही है, ना ओवरसीज़ कम्यूनिटी को उसका उस तरह से पता चल पा रहा है एक्चुअल मंसूबा है क्या। आज भी रोशन डिजिटल पाकिस्तान मंसूबे के हवाले से उन्होंने 2 मराहत का ऐलान किया, लेकिन मजाल है जो ओवरसीज़ कम्यूनिटी को उसकी कोई ठीक से मार्केटिंग करके दे के आपके लिए इतने बड़े बड़े इनिशिएटिव्स उठाए जा रहे हैं। जो भी मंसूबे के ऊपर आप आके यहाँ पे बात कर लें, नीचे कमेंट्स में ओवरसीज़ कम्युनिटी यही पूछ रही होती है कि ये किस तरह करना है। आई नो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कश है, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, कोई लोग मजबूरियों की वजह से रोज़गार के सिलसिले में गए हैं। तो ये हमारे सिफारती मिशन का काम है कि उनको जो मतलूबा मालूमात है वो आसानी से वहाँ पर मिल सकें। जब भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात होगी तो इस हवाले से उनसे ज़रूर बात करूँगा। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।